تیسری ہو گئی کہ دو دانتا مراد ہے، اس لیے بھیڑ کے علاوہ باقی سارے جانور جو دیکھے کہ اس کے دودھ کے دانت گر گئے، دو دانتا اس کا ہونا ضروری ہے۔ باقی جتنے ہیں میں نے ان سے اگر کوئی پرہیز کرے، بچے اچھا صاف ستھرا لے تو ٹھیک ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے افراد زیادہ تو بے شک کھا لیں، کوئی بات نہیں، آج سب خدا کے مہمان ہیں، مگر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر افراد تھوڑے ہیں گھر کے تو مسکینوں غریبوں کو زیادہ دے دیں۔ جو روح ہے اس کی سماعت فراخ دلی ہونی چاہیے، خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر باقی سب لٹا دیں۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سال دیکھا کہ قافلہ آیا، ان کا حال بڑا خراب تھا، پریشان تھے، آپ نے حکم فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں 3 دن بھی بڑے تھے۔ تو بعد میں اگلے سال آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا حال ٹھیک ہے، فراخی آ گئی، سب کھا پی رہے ہیں، کوئی نہیں رکھو۔ مگر اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں یہ حکم ختم ہو گیا، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وجہ سے یہ حکم ہوا تھا اگر وہ وجہ اب بھی پیدا ہو جائے تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ لوگ پھر غریب ہو گئے، 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو۔ اس کے مطابق تو بات یہ معلوم ہوتی ہے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 دن سے بھی اگر کم کر دیا جائے نا کہ اہل ایمان اگر تم میں رائی ایمان کی ہے نا تو 1 دن سے زیادہ بھی نہ رکھو۔ غریبوں کو تو بکروں وغیرہ گوشت سال بھر نہیں نظر آتا، کیوں تم سٹور کرتے ہو، دے دو۔ بات تو دین کے مطابق یہی درست ہوگی۔ باقی جو بخل ہے اور کنجوسی اس کا علاج تو اللہ کے پاس، یہ شوہ قلب نے امتیں برباد کی، تنگ دلی کہ ساری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں، کسی کو کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ خسارے کا سودا، نفع یہ فاما مناتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جو مان لے گا کہ خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، یہ سرمایہ ایسے بینک میں چلا جاتا ہے، ایسے کھاتے میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، کہ جس کا منافع جو ہے اس کا ہم یہاں کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا گن دے گا، یہ یقین کر کے جو اللہ کہتا ہے دیتا جاتا ہے، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ جنت کو تو وہ جاتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو کہتا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ یہ بنا کے ٹکیاں کھانی ہیں، اور نہیں دیتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ کہتا ہے یوں ہی باتیں بنی ہوئی، ثواب عذاب کیا، ہم تو صرف ایک اپنا جشن منا رہے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے پھر جنت کی دوزخ کی راہ ہموار کر دیں گے۔ تو جو مناسب باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے، ہاں، تو یہ بال جو کٹانے کی بات ہے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد نہیں کٹا لینے، قربانی ذبح ہونے کے بعد۔ جس شخص کی قربانی ہے وہ 10 دن نہ ذبح اپنے بال منڈائے، اور جب وہ اپنی قربانی ذبح کر لے تو اس کے بعد پھر اپنے بال منڈائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ تہوار مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے یہ خیر و برکت کا سبب ہو، اور دین کے دشمنوں کو اللہ تعالی رسوا ذلیل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے ہیں، جن میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں سنت طریقہ یہی تھا کہ ایک جانور، بے شک وہ بکرا ہو یا بھیڑ ہو، پورے خاندان کی طرف سے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ رواج نہیں تھا کہ ایک ہی گھر میں کئی قربانیاں کریں، ایک جانور سب کی طرف سے۔ بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں نے دکھاوے کا کام شروع کر دیا کہ اپنی ثروت کی نمائش کرنے کی، ہم بڑے امیر ہیں، کئی جانور ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں لوگوں کو اگر کسی موقع پر کہا جائے کہ اس سے زیادہ اچھے مصرف موجود ہیں کہ لوگوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو دے دو، بیچاروں کو کوئی علاج نہیں کرا سکتے ان کا علاج کراؤ، کئی بچے تعلیم سے رہ گئے ان کا کرو، دینی کاموں میں مدد کرو، نہیں دیں گے، کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر تو اتنا بوجھ، ہمارے پاس کہاں سرمایہ، مگر یہ نمائش کے کام جو ہے کریں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں 2 جانوروں سے، 2 مینڈوں کے علاوہ کبھی قربانی نہیں کی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 2 مینڈے آپ کرتے تھے، میں بھی اتنے ہی کروں گا، اس سے علاوہ نہیں۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے 100 اونٹ کیا تھا، تو سمجھایا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ حجیوں الگ بات ہے، جو مینا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی کہ حج کیا ہے، الحج والسجو، حج میں 2 کام رب کو بہت پیارے ہیں، بلند آواز سے لبیک پکارنا چیخ کر، اور دوسرا وہاں خون بہانا، وہ ہے چڑھاوے چڑھانے کی بات کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کو اللہ لے جائے گا وہاں آپ کو کرنا چاہیے، وہاں نہیں کریں گے۔ جو جاتے ہیں نا، ہم نے دیکھا کہ چھوٹے جانور لے کر رسم پوری کر رہے ہیں، باقی تحفے تحائف اور لوگوں کے لیے نا اپنی بیویوں کے لیے، جہیز بیٹیوں کے لیے ایسی چیزیں خریدتے رہتے، جہاں کرنے کا موقع ہے وہاں کرتے۔
وطن میں ایک ہی جانور کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 کر لیں، اور یہ باقی دولت اگر اللہ نے دی ہے نا، اور یہ جو آتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے لیا 1.5 لاکھ کا بکرا، تو بکرے میں کیا ہے؟ کل ہی بتا رہا تھا ایک آدمی 20 کلو اس کو دودھ پلا کر لے گئے اور تولا، اتنا نکلا اور لوگوں نے اتنی رقم دی، گھر لے گا تو مر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے بندو، اللہ کو اگر خوش کرنا مطلوب ہے تو 1.5 لاکھ کو چھوڑو، 5-10 ہزار کا بکرا لے کر کر دو، باقی یہ جو لاکھوں ہے نا، یہ مجاہدین کو دو، دینی تحریکوں کو دو، لائبریریاں قائم کرو، قرآن مجید اور اس کی تفسیریں حدیثیں خرید کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاؤ، دین کی فکر کرو۔ زیادہ اللہ کو خوش کرنے والی بات وہ ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے سر کے بال جو ہے نا یہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے الفتح الربانی میں امام عبد الرحمن البنا فرماتے ہیں کہ جیسے رسول کریم کی سنت ہے کہ ہر جمعہ کو ہر 7 دن کے بعد اپنے بال درست کرنے، جو بغلوں وغیرہ کو موننا، ان لوگوں کو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص جس بات کا ذمہ دار ہے وہ کرے، یہ قربانی والے صرف کریں کہ وہ نہ جانور ذبح کریں جب تک اس وقت تک بال نہ منوائیں، باقی بالکل اپنی حجامتیں وغیرہ درست کر کے رکھیں، ان کو انشاءاللہ اس میں اجر ہوگا۔ کھال جو ہے اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جو حکم قربانی کے جانور کی گوشت کا ہے وہی کھال کا۔ کھال اگر آپ کو گھر میں ضرورت ہے، صحیح معنوں میں ضرورت ہے، بیچ کر آپ اس کے پیسے اگر رکھنا چاہیں حرام ہے، یہ تو کنجوسی کی انتہا ہے۔ اگر البتہ جانماز بنانا چاہتے ہیں، مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صحیح مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بنا لیتے تھے، جیسے گوشت گھر میں کھا سکتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں۔ اب اس پر رسالہ لکھا پورا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صدقہ سے لوگوں نے جو سمجھ لیا کہ یہ اس طرح کا صدقہ جیسے عشر اور زکوٰۃ ہے کہ مسجد کو نہیں لگتا، مدرسوں کو نہیں لگتا، یوں نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ سارے وہ کام جن سے اللہ خوش ہوتا، مسجد میں لگایا جائے، مدرسوں میں لگایا جائے، کوئی اور کام کیے جائیں، خیرات کے سارے کام، پوری کتاب ہے فقہ کے حوالوں سے بھری ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ بھی یہاں نہیں صرف ہوتا، بالکل ان کی اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں، جائز ہے۔ تو آپ خود گھر میں رکھ لیں یا مساکین کو دے دیں یا دینی کاموں میں کسی میں بھی لگا دیں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو آدمی کھال اتارتا وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کھال ہی لے دیتے ہیں اتروائی میں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا کہ جادر جو ہے نا کھال کھینچنے والا، اس کو تم مزدوری میں یہ کھال نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ مزدوری اور طے کرو، اس کو دو۔ بلکہ کئی علماء نے تو اس ڈر سے کہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ تجھے کچھ گوشت دے دیں گے پھر بھی شاید وہ مزدوری میں کمی کر دے، وہ بھی ایک قسم کا آپ نے گوشت بھیج دیا کہ وہ مزدوری کے پیسوں کے عوض دے دیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہیں یار اور لوگ بہت قربانی کرتے ہیں، گوشت وہاں سے لیتا، پھر ہم سے پوری اپنی اجرت ایمانداری سے طے کر رہے ہیں، ہم ان کو رعایت نہیں چاہتے، جو تیری بنتی ہے نا ہم سے تو وہ وصول کرنا، کھال دیں گے نہ گوشت دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو اپنے پاس سے پیسے دے دینا گوشت سے، اور یہ جو نا کھالوں سے نہیں دینا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے لوگ قربانی کا پوچھتے رہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، ایک میں حضور کی طرف سے کرتا رہوں گا، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ تو یہ روایت جو ہے نا جیسے تحفۃ الراوی میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ 3 راوی اس میں، ابو الحسناء کوئی مجہول ہے، شریک ضعیف ہے، اور پھر حنش بھی اسی طرح کا، تو ضعیف جدہ، بہت ضعیف درجے کی ہے، کوئی روایت اس کی صحیح نہیں۔ اور جو اس میں بات اگر اس کو مانے بھی اس سچی جھوٹی کو تو کہا وصیت کی ہے، یہ نہ کہا کہ عام ہی جائز ہے مردوں کی طرف کرتے رہو، وصیت کا حوالہ دینا پڑا۔ اسی لیے ان سے سننے کے بعد بھی کسی نے شروع نہیں کیا، تو یہ بھی کوئی کام نہیں دیتی ان لوگوں کو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ میت کی طرف سے قربانیاں چھوڑو، ایسے مشکوک کاموں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بجائے تم صدقہ کرو، جو کرنا چاہتے ہو دعا کیا کرو، اور جو پیسے ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دو، انشاءاللہ میت کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا، اس کو نفع ہوگا۔ آپ نے نفع ہی پہنچانا نا، اس کا کوئی بھلا ہو جائے، کوئی گوشت کھانا اس نے۔ اور اسی لیے کئی علماء نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا گوشت پھر اس طرح تقسیم نہیں ہوگا کہ وہ گھر بھی کھائے، دوستوں کو بھی دے، پھر سارا مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ آپ ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں صدقہ، اس لیے پھر سارا دیں۔ یہ بھی پھر علماء نے مسئلہ بیان کرا، ترمذی شریف میں دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسی پابندیوں پر آپ پڑھتے ہیں جس میں جھگڑے ہیں؟ دعا کریں اور صدقہ کر لیا کریں۔
امت کے لیے جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت